اسلام میں جو چار فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ختم کر کے ایک بناؤ. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے علاوہ جب آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو وہ آپ جیسا انسان ہے. جب وہ آپ جیسا انسان ہے تو آپ اس سے بحث کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ آپ کی طرح کا انسان ہے نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کیا ہے، غلط ہے، رانگ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کے رانگ ہونے کی دلیل بولو نا کیا ہے، کیوں غلط. آپ کی طرح کی کھوپڑی ہے نا اس کی بھی. یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے، یہ ایک بڑی دلیل مذہب کے باطل ہونے کی یہ بھی دیتے ہیں کہ مذہب جہاں ہوگا وہاں لڑائیاں اور اختلافات ہوں گے. دیکھو یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ آپس میں کیا کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو غلط، سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو اگر آپ مذہب کو نکال دو گے نا تو اس سے ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوگا. ابھی تو ایک قوم دوسری قوم کے خلاف ہوتی ہے، لیکن یہ ایک قوم آپس میں متحد ہوتی ہے. جیسے مسلمان عیسائیت کے خلاف ہیں لیکن آپس میں سب اسلام کو مانتے ہیں. تو 1 ارب 22 کروڑ انسان تو ایک ٹاس پہ جمع ہو گئے نا، ایک عقیدے پہ. یہودی مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن ملینز ہیں یہودی، وہ آپس میں ایک نظریہ ہے ان کا. لیکن اگر آپ انسانیت سے مذہب کو کھینچ کے نکالیں گے تو پھر ہر آدمی ایک نیا فرقہ ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کی کھوپڑی دوسرے کی کھوپڑی سے ممتاز اور جدا ہے. اتنے جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، بالکل ایسا ہی کہ لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں جو چار فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ختم کر کے ایک بناؤ، تو ایک نہیں بنیں گے، وہ ہر آدمی ایک نیا فرقہ ہوگا. قرآن حدیث کے نام پہ اگر آپ ان کو لگام نہیں دیں گے کہ کسی ایک فقہ کو فالو کرو تو ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ ایک نئی ریسرچ لے کر آئے گا. اور میں پھر دوبارہ وہ بچپن کا واقعہ سنا دوں، بات آ گئی ہے تو. میرے پاس بچپن میں جب 17 سال میری ایج ہوگی اس وقت، 17 یا 18 سال، ویسے بچپن تو نہیں ہوتا، وہ جوان ہو جاتا ہے آدمی، آج کے لحاظ سے تو بچپن ہی تھا نا. تو ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ تبلیغ کر رہے تھے مجھے مسجد میں، کہنے لگے کہ یہ جو اتنے فرقے ہیں اسلام میں، دیوبندی، بریلوی اور حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، میں نے کہا یہ دیوبندی بریلوی تو بات کی پیداوار ہے، اتنی تو ہمیں ٹوٹی پھوٹی معلومات تھی. ہم نے کہا اصل تو صحابہ کرام تھے، پھر ان پہ یہ جو کام ہوا، ریسرچ ہوئی، تو بہت سارے صحابہ کرام کی جو آرا تھیں وہ سمٹ کے چار میں آ کے بند ہو گئیں، اور ان کی ریسرچ ہی کو اب لوگ فالو کر رہے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے، اچھا مجھے اس وقت ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا یہ کیا ہوتا ہے، 2-4 باتیں ہی معلوم تھیں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے کہ اسلام کے نام پہ 4 فقہ، اسلام تو ایک ہے. تو میں نے کہا فروعی اختلافات تو وہ تو صحابہ میں بھی تھے، ہم نے تو یہ سنا تھا علماء میں، تو ان میں بھی فروعی اختلافات ہیں. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی الگ الگ فرقے ہیں یہ، تو یہ چاروں ایک دوسرے کو برحق کہتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو. تو کہنے کہ نہیں اسلام کیا ہے، ایک ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا میرے ساتھ کالج کے اور بھی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو وہ کہنے لگے کہ ان کو ختم کر کے کیا بنانا چاہیے، ایک. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو بڑا اچھا کام ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا طریقہ یہ ہوگا کہ چھوڑو ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، اس کو چھوڑو، یہ دیکھو قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے. قرآن اور حدیث
کیا کہتے ہیں یہ دیکھو, چھوڑ دو یہ حنفی شافی ٹوپی ڈرامے. قرآن ٹوپی ڈرامہ کا لفظ اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا, تو یہ میں اپنی طرف سے ڈیفائن کر رہا ہوں. یہ ٹوپی ڈرامہ میرا خیال ہے یہ ایجاد ہے, میرا خیال ہے یہ 2000 کے بعد ایجاد ہوا ہے ٹوپی ڈرامے کا لفظ. یہ پہلے تھا, ہمیں نہیں پتا ہوگا, مارکیٹ میں آ گیا تھا لیکن مشہور نہیں تھا. یہ کچھ کراچی میں ایسے الفاظ آئے ہیں نا مارکیٹ میں کہ مزیدار ہو گئے, وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کو. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ کراچی سے ایکسپورٹ ہوئے ہیں, پوری دنیا میں گئے ہیں الحمدللہ. اب انگریز بھی ٹوپی ڈرامہ کی انگلش ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو انگلش میں کیا کہا جائے, لیکن انگلش میں مزہ نہیں, بنے گا نہیں وہ. اچھا خیر, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں نا ان پر بھی یہ اسی طرح فٹ ہوتا ہے جا کے. اتحاد کے لیبل پہ امت کو کیا کیا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ قرآن میں جو لکھا ہے, حدیث میں جو لکھا ہے, بس اسی کو کیا کرو, فالو کرو, تو سب ایک بن جاؤ گے. تو میری ان سے, مجھے نہیں پتا تھا پہلے یہ اس قسم کی کوئی بات, میں نے تھوڑا بہت تو پتا تھا کہ اس طرح کے کوئی اختلافات چلتے ہیں لیکن زیادہ معلومات نہیں تھی. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی, اور یہ جو بات میں نے ان سے پوچھی ہے کسی نے مجھے بتائی نہیں تھی, کسی مولانا صاحب نے کہ کوئی سوال کرے تو یہ جواب دینا اور اس طرح کرنا. میں تو خود, مجھے کچھ نہیں پتا تھا ان فرقوں کے بارے میں, میں خود کنفیوز تھا. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ اس طرح سے قرآن و سنت کے نام پہ لوگ کیا ہو جائیں گے, سارے ایک. جیسے جیسے قرآن حدیث میں نماز کا طریقہ ہے وہ پڑھو, جیسے جیسے طلاق کے بارے میں اس کو مانو, زکوٰۃ کے بارے میں اس کو مانو, اور ابو حنیفہ نے کیا کہا, شافعی نے کیا کہا, چھوڑ دو, یہ امتی ہیں. یہ کیا ہیں, امتی, اصل تو نبی ہیں. تو میں نے ویسے ہی ان سے جنرل نالج کے لیے ایک سوال کیا. میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دیں, آپ یہ دعوت چلا رہے ہیں امت کو جوڑنے کے لیے, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد ابن حنبل, یہ قرآن و حدیث کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ جاننے والے تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے کہا تھے, ہم مانتے ہیں بہت بڑے امام تھے یہ. میں نے کہا ان کے اندر تقویٰ بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ. انہوں نے اللہ کا خوف سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پہ ریسرچ کی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ 2 نمبر ہی کی ہو کہ یار وہ جیسے آج کل ہدیے نذرانے ملتے ہیں نا, تو مسئلے اسی حساب سے کیا ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں سے مسئلہ ہو ہدیے کا وہ ہو تو وہاں سے مسئلہ چینج ہو جاتا ہے. جو مسجد میں پنکھا نہ لگائے وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے نا, فتویٰ ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ ان حضرات نے تحقیق کی. اچھا, میں نے کہا دوسری بات, پوری امت ان کو مجتہد مانتی بھی ہے. پوری امت ان کو مانتی ہے کہ یہ, کسی نے اگر ان کے خلاف کچھ لکھا ہے تو وہ ایسا کہ وہ کل عدم ہے, یعنی اس کو کوئی نہیں مانتا. پوری امت جس میں آپ بھی داخل ہیں مانتے ہیں کہ یار یہ مجتہد بھی تھے. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب ان چاروں نے, جن کا تقویٰ بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ, اور یہ صحابہ تابعین کے دور کے قریب پیدا ہوئے جو مزاج نبوت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے, صحابہ تابعین تبع تابعین کو دیکھا انہوں نے, ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے سامنے, اور ان کی ریسرچ بھی ہم سے زیادہ, اور ان پر پوری امت نے اعتماد بھی کیا. ان چاروں نے ریسرچ کی تو 4 بن گئے, 4 فرقے بن گئے. جب آپ ہر ایک کو بناؤ گے نا, 1 ارب 22 کروڑ مسلمانوں میں سے ہر شخص قرآن و سنت پہ براہ راست ریسرچ کر کے مسائل سامنے رکھے, تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہو جائیں گے, 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے اس سے. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. یہ کتنے بن جائیں گے؟ میں نے کہا یہ چاروں نے جب ریسرچ کی, یہ 4 تو ایک ہو نہیں سکے, اور 4 کروڑ جب ریسرچ کریں گے تو وہ ایک نتیجے پہ آئیں گے, ہے بھائی, وہ ایک نتیجے پہ آئیں گے. جبکہ ان کے بارے میں جو ریسرچ کریں گے نا, آج یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کمبخت ریسرچ کرنے میں مخلص بھی ہے کہ نہیں ہے. چورن بیچنا مقصد تو نہیں ہے اس کا, چورن بند کرنے کا نام لے کر خود اپنی دکان کھولنا تو نہیں چاہ رہا کہیں.
اس کے مفاد تو نہیں ہے. پھر اس کو قرآن و سنت پہ پوری ریسرچ ہے بھی, علم ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر میں نے کہا اگر کوئی ایسا فنٹر پیدا بھی ہو گیا اس دور میں ایسا فنٹر پیدا ہو گیا کہ جو متقی بھی ہے, قرآن و حدیث کا اتنا بڑا عالم کہ ابو حنیفہ کو بھی کراس کر دیا اس نے, اور اس کی تحقیق بھی زبردست, تو اس کو مانے گا کون ہے؟ 4 آدمی بھی نہیں مانیں گے. ثابت کیسے کرے گا کہ میں اتنا بڑا فنٹر ہوں؟ اس کو مانے گا کون؟ 4 زندہ آباد کے نعرے لگائیں گے تو 4 مرد آباد کے نعرے لگائیں گے. تو اس کو بھی اگر ایسا کوئی فنٹر پیدا بھی ہوگا نا, تو ہم اس کو کہیں گے اگر آپ کی اپنی ریسرچ ہے تو آپ اپنے پاس ہی رکھو, آپ لوگوں کو اپنا فالوورز نہیں بناؤ. آپ کی ہے نا تو آپ کر لو, آپ نہ کرو ابو حنیفہ کو فالو. ہر آدمی تھوڑی اتنا بڑا فنٹر ہے. اگر کوئی ایسا فنٹر پیدا ہو گیا, بات دوبارہ سے سمجھاتا ہوں, کوئی اتنا بڑا فنٹر تو سمجھتے ہیں نا, اتنا بڑا فنٹر پیدا ہو گیا کہ قرآن و سنت پہ اس کی ایسی خاندانی ریسرچ ہے کہ ابو حنیفہ کی بھی ایسی ریسرچ نہیں تھی, اور تقوی بھی ہے, للہیت بھی ہے, تو مجتہد ہے نا. تو پھر سوال یہی آئے گا کہ اگر ہے ایسا تو ہم کہتے ہیں آپ ابو حنیفہ کو فالو بے شک نہ کریں, آپ بہت بڑے فنٹر بن چکے. اول تو ہے نہیں ایسا کوئی فنٹر, کوئی ہو تو لاؤ, ہم 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیں گے یہ کتنے پانی میں ہے. اس سے بڑے تو ہم فنٹر نکلیں گے, حالانکہ ہم بہت چھوٹے ہیں. میں کوئی فنٹر تو ہوں نہیں, میں تو بہت کم علم ہوں. لیکن یہ جتنے علم کے نام پہ امت کو فرقواریت میں الجھاتے ہیں نا, ان کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت چھوٹے ہیں, مگر اتنے نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. آپ کی نسبت نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو آپ کبھی بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ بھی سلام دعا کر لیں. تو یہ بیٹھتے نہیں ہیں, چھوڑو ابھی ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی. تو خیر, تو جب امت یہ ریسرچ کرے گی نا اتنی خوب, تو وہ فرقہ واریت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی. اور نظر آ رہا ہے غامدی صاحب قرآن و حدیث کے نام پہ الگ اسلام لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں. اور بھی لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا, سب کا اخپل طریقہ ہے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فرقہ واریت کم نہیں ہو رہی, فرقہ واریت پھیل رہی ہے. امت میں صدیوں سے ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کیا جا رہا ہے, اور امت کا ماضی بڑا شاندار گزرا ہے. یہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو آج مسجدوں میں ہو رہا ہے, کہ مسجدوں کے نام فرقوں کے نام پہ, دیوبندی اہل حدیث مسجد, دیوبندی مسجد, بریلوی مسجد اور فلانی مسجد. آپ کو یہ 1400 سالہ تاریخ میں نہیں ملے گا, کیونکہ لوگ ایک فقہ کو فالو کرتے تھے, دوسرے کا بھی احترام کرتے تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور کہتے تھے بھائی ایک کو فالو کرو, دوسرے پر اعتراض مت کرو. اب بات چل پڑی ہے تو اس کو میں نمٹا بھی دیتا ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں وہ ایک دم بوکھلا گئے نا اس جواب سے, کہ تو امت میں اتنے. انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ بھی آیت بہت پیش کی جاتی ہے. انہوں نے کہا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, شافعی کیا کہتے ہیں اس کی طرف؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, نہیں لوٹانا, اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے, ائمہ کی طرف تھوڑی لوٹانا ہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے. جو اس آیت کی تفسیر نہ کر سکے وہ کیسا مجتہد ہے؟ وہ اپنے راستے پہ آپ کو چلا رہا ہے, مجتہدین کے راستے سے چھوڑ کر. دیکھو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اصل فالو کرنا ہے قرآن و سنت کو. اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف لوٹانا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف. تو یاد رکھیں قرآن و سنت کی طرف لوٹانا, جو آدمی مکمل قرآن و سنت جانتا ہے وہ براہ راست قرآن و سنت کی طرف لوٹائے گا. جو نہیں جانتا وہ ایسے عالم کی طرف لوٹائے گا جو قرآن و سنت جانتا ہے. تو اس عامی آدمی کا قرآن و سنت جاننے والے عالم کی طرف لوٹانا قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹانے کے مترادف ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے واسم,
اس لیے علماء نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے فردوہ الی اللہ و رسولہ کا جب عوام سے خطاب ہوگا تو اس کا مطلب فردوہ الی العالم بکتاب اللہ و رسولہ، ایسے عالم کی طرف لوٹاؤ جو کتاب اللہ اور اس کے رسول کو جانتا ہے، حدیث اور قرآن و حدیث کو جانتا ہے. تو ایک مجتہد کا ابو حنیفہ کی طرف لوٹانا یہ قرآن و حدیث ہی کی طرف لوٹانا ہے. ایک عامی آدمی کا امام شافعی کی طرف لوٹانا یہ قرآن و حدیث ہی کی طرف لوٹانا ہے. ایک عامی آدمی اگر کسی اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لیتا ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ اہل حدیث مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور ان کو قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ ہے اور اعتماد بھی ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی پر فتویٰ دیں گے، تو ایک عامی آدمی کا اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لینا یہ قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹانا ہے. تو جب اہل حدیث مفتی کی طرف لوٹانا قرآن و سنت کی طرف لوٹانا ہے تو ابو حنیفہ کی طرف لوٹانا کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. اب بات آئی گئی ہے تو اس کو ایک اور سوال کا جواب دے. بس سوال در سوال ہوتے ہیں نا پھر، کیونکہ وہ بیان میں جب لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کو اشکال ہوتا ہے، پھر اس کا جواب پھر تو وہ میں سوچتا ہوں جب قیام و طعام میں نیت تو تھی کہ چائے پی کے آگے چلے جائیں گے، لیکن جب وہاں سب کو آپ نے دیکھا کہ بریانی بھی چل رہی ہے اور چائے بھی چل رہی تو آپ نے کہا چلو یار ایک پلیٹ بریانی بھی لے آؤ. پھر جب بریانی کھاتا ہے آدمی تو رائتا بھی ساتھ میں، تو نیت یہ نہیں تھی. نیت تو تھی سیدھا کراچی سے پشاور پہ جا کے اتریں گے، راستے میں قیام و طعام میں صرف نیت تھی ایک کپ چائے پی کے آگے نکل جائیں گے. لیکن وہاں بیٹھتا ہے تو آدمی سب کچھ ہو جاتا ہے نا بھائی. یہ آپ کو اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ بولو گے مجھ صاحب تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر کھینچتے رہتے ہیں اس کو. تو یہ ہوتا ہے ہماری لائف میں. تو جب آپ اترتے ہیں تو بریانی پھر رائتا بھی آ جاتا ہے، پھر آدمی کہتا ہے کولڈ ڈرنک بھی ہو جائے یار، پھر آخر میں تھوڑا سا میٹھا بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. پھر جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں پیٹ پتہ نہیں کیوں خراب رہتا ہے، پیٹ کے بڑے مسائل ہیں یار. تو ایک اور سوال ہوتا ہے، اور دوسرا اس آیت کی جو اصل تفسیر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی کا عالم کی طرف لوٹانا وہ اس لیے قرآن و سنت کی طرف لوٹانا ہے. ایک جماعت المسلمین والے مجھ سے نا اسی آیت پہ الجھ گئے. اچھا میرے جو شروع کے مناظرے ہوتے تھے مجھے کوئی کتابیں تو پتہ نہیں ہوتی تھی، تو میں اسی کی آیت سے اس کا جواب دیتے تھا کہ یار اس آیت کا تو مجھے جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے تو میرے جیسے نالائق کو سمجھ میں آ رہا ہے. آپ تو اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ محقق ہیں آپ، ہم تو جاہل ہو کے اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، آپ اتنے بڑے محقق ہو کے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، اولو الامر پہ تو میں بھی آ نہیں رہا ہوں، اولو الامر کی اطاعت کرو. اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. میں نے کہا یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، ابو حنیفہ اور شافعی نے نہیں پڑھی تھی؟ کہہ رہے ہاں پڑھی تھی. میں نے کہا یہ آیت پر وہ عمل کر چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان کے سامنے قرآن و سنت تھا، تو ان کے سامنے یہ آیت کی جب بھی اختلاف ہوگا نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو فالو کس کو کرنا ہے؟ بولو نا، قرآن و سنت کو. تو انہوں نے قرآن و سنت کو فالو کیا، بہت سے مسائل میں ان کے اختلاف کیا ہو گئے؟ ختم. تبھی چاروں اماموں کے لاکھوں مسائل میں اتفاق ہے، اس لیے کہ پہلے ان کی رائے مختلف تھی، جب قرآن و سنت پہ غور کیا تو وہ ایک رائے پہ جمع ہو گئے. جیسے نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5. 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام، یہ ریسرچ کے بعد ہی تو آئے نا سامنے. داڑھی سب کے نزدیک کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ضروری ہے. اور قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، اس کے حکام کیا ہیں؟ سیم. وراثت کے حکام جو بڑے بڑے حکام ہیں سیم ہیں، باپ کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، بھائی کا اتنا، بہن کا اتنا، اگر اولاد سیم ہے. تو یہ ریسرچ کے بعد اتفاق ہو گیا. میں نے کہا کچھ مسائل ایسے ہیں کہ قرآن و سنت کی طرف انہوں نے لوٹائے، مگر لوٹانے کے باوجود کیا جواب آیا؟ اختلاف. وہ ایک رائے پر متفق نہیں ہوئے. جب وہ ایک رائے پر متفق نہیں ہوئے تو اب اس کو دوبارہ لوٹانا یہ ایک عبث حرکت ہے، فضول حرکت ہے. یعنی یہ کام ہو چکا نا، اور جو رزلٹ سامنے آیا ہے، تو اب جب اختلاف ہوگا تو اب اسی اختلاف میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ دوبارہ لوٹا کے اسی کو گھماتے رہو بیٹھ کے قیامت تک اور کوئی کام کرو ہی نہیں.
تو مجتہدین نے اس آیت کی روشنی میں قرآن و سنت پر جب ریسرچ کی ہے تو بہت سے اختلافات ان کے ختم ہو گئے اور بہت سے اختلافات باقی رہ گئے. اب جو باقی رہ گئے اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ اسی طرح رہیں گے. اب تو وہ جواب میں مجھے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ گے نا تو اختلاف باقی بولتے کیوں نہیں رہے گا. تو میں نے ان سے فوراً کہا, میں نے کہا چلو میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی طرف جب ہم مسئلے کو لوٹائیں گے تو بہت سے مسائل میں اتفاق ہو جائے گا, بہت سو میں اتفاق پھر بھی نہیں ہوگا, اور پھر اسی اختلاف کو باقی رکھا جائے گا. بس اللہ کی منشا یہی ہے کہ اللہ یہ اختلاف چاہتا ہے امت میں. اس میں حکمتیں کیا ہیں ایک الگ ٹاپک ہے. پھر اس کو حل کرنے کی کوشش جائز نہیں ہے, یعنی حل کا مطلب جائز نہیں ہے اس کو زبردستی کہ بس اس کو ختم ہی کرنا ہے اور دوسرا فریق غلط ہے اور میں ہی صحیح ہوں, یہ پھر صحیح نہیں ہے. کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا چلو ہم دونوں کا کیا ہو گیا, اختلاف ہو گیا نا بھائی, ہم دونوں کا اختلاف ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے بعد بھی کیا ہوگا, بہت سے مسائل میں اتفاق اور بہت سے میں کیا ہو جائے گا پھر بھی اختلاف. اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف ختم ہو جائے گا, تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں میرا آپ سے کیا ہو گیا اختلاف. قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیتے ہیں اس کو. صحابہ نے قرآن و سنت کی طرف لوٹایا. قرآن و سنت میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز. آیت کہہ رہی ہے کہ عصر قضا کرنے کی آپ کو اجازت, شکر ہے آواز آئی تھوڑی سی, اجازت نہیں ہے. زندہ باد, اب ہو گیا نا کام. اور دیگر احادیث بھی کہہ رہی ہیں کہ عصر ضائع کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے حکم یہ کہ آپ نے عصر چھوڑنی ہے, وہاں پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھنی. تو جن فریق نے یہ دیکھا کہ نبی کی اسپیسیفک اس حدیث کو کوڈ کیا انہوں نے کہ یار ہمیں خطاب کر کے نبی نے فرمایا کہ آپ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھ سکتے, تو اٹ مینز نہیں پڑھ سکتے. بھائی جس نبی نے قرآن ہمیں دیا اور جس میں آتا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو, اسی نبی نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے, نہیں پڑھو. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, یہی دلائل ہوں گے نا جو ان کے ذہن میں آئے ہوں گے. جو اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو گویا یہ ایک طرح سے ہماری آزمائش ہے. انہوں نے کہا نہیں پڑھیں گے. قرآن و سنت کی طرف لوٹا رہے کہ نہیں لوٹا رہے, رزلٹ آ رہا ہے نہیں پڑھنا. دوسرا فریق کہہ رہا ہے بھائی نبی کی مراد یہ نہیں تھی, نبی کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے, آپ کا خیال تھا کہ ہم مقام پہ آرام سے پہنچ جائیں گے. جنگ تھے, حالات خراب تھے, راستے میں خطرہ ہے, لیکن آپ کو یہ علم تھوڑی تھا کہ قضا ہو جائے گی. اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے کیونکہ یہ سچویشن نبی کے سامنے تھی نہیں. تو جو عمومی دلائل ہیں اثر پڑھنے کے وہ ہمارے لیے بھی ہیں, وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے, وہ ہمارے لیے سب کے لیے ہیں, وہ ان سے کوئی مستثنا نہیں ہے. اور اس حدیث میں تعویل کی انہوں نے کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اب ہمارے دور کا کوئی ہوتا نا کہتے ہیں مطلب کچھ نہیں ہوتا, مطلب کچھ نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب صحیح حدیث آ جائے سر آنکھوں پہ, میرے قول کو دیوار پہ مار دو. تو جب ہم نے صحیح حدیث پیش کر دی اثر نہیں پڑھنا, اب مطلب نکال رہے ہو بیٹھ کے ہیں, مطلب یہ آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, یہ اس نام پہ چورن بک رہے ہیں. اس نام پہ کیا ہو رہا ہے, پھنکیاں بک رہی ہیں اور چورن بک رہے ہیں. مطلب کچھ نہیں ہوتا, بس نبی نے فرما دیا نہیں پڑھو تو نہیں پڑھو, کچھ بھی نہیں. جن کا خیال یہ تھا پڑھنی چاہیے انہوں نے پڑھ لی, جن کا خیال یہ تھا نہیں پڑھنی چاہیے انہوں نے نہیں پڑھی. اور اتنا بڑا اختلاف اسلامی تاریخ میں شاید ہو بھی نہیں سکتا. یہ چھوٹا اختلاف نہیں تھا. ہمارا اختلاف رفع الیدین پر ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے نہیں اٹھانے, یہ ہوتا ہے. ان کا اختلاف یہ تھا کہ نماز پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. حج میں اختلاف ہوتا نا کہ حج کرنا ہے کہ نہیں کرنا, چھوٹا اختلاف تھا. زکوٰۃ میں ہوتا, چھوٹا اختلاف تھا. نماز سے بڑھ کر توحید کے بعد اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. اور نماز کی سنتوں میں نہیں ہو رہا کہ اس سے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, فرض میں ہو رہا ہے. رکعتوں میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 2 پڑھنی ہے کہ 4 پڑھنی ہے.
وجود میں اختلاف کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور عصر کا اللہ نے انتخاب اس لیے کیا کہ سب سے زیادہ تاکید قرآن کی روح سے کون سی نماز کی ہے؟ عصر کی. تو اللہ نے اتنا بڑا اختلاف ڈالا نا صحابہ کے درمیان میں کہ کسی جزوی فروعی مسئلے میں اس سے بڑا اختلاف ممکن ہے ہی نہیں. اس سے بڑا تو پھر عقیدے کا اختلاف ہوتا نا, تو ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جاتا. اس سے بڑا اختلاف قیامت تک ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے دور میں یہ اختلاف صحابہ سے کروا کے پھر نبی سے تصدیق کروا دی کہ یہ دونوں فریق کیا ہیں؟ درست ہیں. یہ تصدیق کروا کے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ میں صحیح ہوں اور تو کیا ہے, تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. ٹھیک ہے نا. تو تورات اور انجیل کو فالو کرتا ہے اور وہ قرآن و سنت کو فالو. بھائی دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں, کوئی ایک دلیل کو لے کے دوسرے میں تعویل کرتا ہے, کوئی ادھر کو لے کے اس میں تعویل کرتا ہے. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, انہوں نے تو قرآن و سنت کی طرف لوٹایا اور اس کے باوجود کیا رہا؟ اختلاف. جب یہ نبی کے پاس گئے ہیں تو اب نبی اس اختلاف کو حل کر سکتے تھے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط, لیکن نبی نے یہ اختلاف حل بولو نا نہیں کیا. باقی ایک اشارہ دے دیا قیامت تک کے لیے, کیونکہ میں آپ گویا بزبان حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں ہمیشہ تھوڑی رہوں گا تمہارے درمیان. آج میں حل کر دوں گا کون صحیح تھا کون غلط تھا, کل کون کرے گا؟ تو بس اس کو ایسے ہی رہنے دو. اس میں بعض احکام زمانے سے تبدیل ہو جائیں گے, سمجھ رہے؟ جیسے نبی کے دور میں مسجدوں میں عورتیں جایا کرتی تھیں, جب نبی کا دور آخر نبی دنیا سے چلے گئے, امی عائشہ نے فرمایا کہ اگر نبی ہمارے دور میں ہوتے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے, بخاری میں ہے. تو بعض لوگوں نے امی عائشہ کے اس قول کو لیا, امام حنیفہ نے, بھائی عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی, فتنہ ہو رہا ہے. بعض نے کہا نہیں بھائی نبی کے دور میں جب آتی تھی تو اب بھی آئیں گی, لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, نبی فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. بعض نے اس حدیث کو لیا, بعض نے اس کو. دونوں کی رائے ٹھیک ہے. تو یہ زمانہ تبدیل ہونے سے کیا ہو رہے ہیں؟ چینج ہو رہے ہیں. آج میری رائے یہ جو ناقص رائے ہے, اس زمانے میں عورتوں کو آنے دینا چاہیے. فتنہ ہے مگر نہ آنے میں جو فتنہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے, وہ بالکل ہی ان کا تعلق ختم. لیکن ایک رائے ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا. ان چیزوں میں عامی آدمی کو فنٹر بننے کی اجازت کہ جی حدیث میں تو یہ آتا ہے, حدیث نمبر یہ, تو جو یہ آتا تو یہ یوں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ یوں ہے. اس سے لوگ قرآن و حدیث کے نام پہ ٹوٹیں گے, اور ٹوٹتے ٹوٹتے 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. اور یہ 4 فقہ جو ہے نا, یہ تو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک. لیکن جو 1 ارب 22 کروڑ بنیں گے نا, اس میں ہر آدمی کہے گا صرف میں ٹھیک ہوں, باقی سارے جہنم میں جائیں گے. کیونکہ 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تو 73 تو سیکٹر 10 میں ہی پورے ہو گئے ہیں, حقیقت ہے نا. ٹھیک, تو 73 کروڑ بنانے کی فکر میں لگے ہوئے. تو یہ سیٹنگ. اچھا وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 73 میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تو اس سے یہ فروعی اختلاف والا فرقہ یہ مراد نہیں ہے, اس سے عقیدوں میں اختلافات ہیں, سمجھ رہے ہو. جیسے قادیانی ہیں, وہ ختم نبوت کے منکر ہیں, لیکن نام قرآن و سنت کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے فرقے بہت بنیں گے, اور ہر شخص کا دعویٰ کیا ہوگا؟ میں ہوں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی, جو قصہ لے کے چلے تھے قیام و طعام میں ہی بس نکل گئی ہماری. اب جو قیام طعام کے لیے بریانی کولڈ ڈرنک اور لگے تھے, اب بس کیا ہو گئی؟ نکل گئی. تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو اب اگلی جو پچھلی بس آئے گی نا, اگلا جمعہ, ٹھیک ہے نا, اس میں بیٹھ کے جہاں سے بات شروع کہاں سے کی تھی میں نے, جو ایسے اہم ٹاپک لے کے چلا تھا آج میں. ہاں, انسان دوسرے انسان کا حکم نہیں اللہ کا حکم مانتا ہے نا, تو وہ پھر یہ اللہ کا خلاصہ یہ اس کا جو نکلا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ کا احسان ہے, یعظکم اللہ بہ, کہ اللہ تمہیں خود حکام بتاتا ہے, خود بتاتا ہے حکام. نماز پڑھنا فرض ہے, زنا کرنا حرام ہے, لڑکوں سے بدفعلی حرام ہے, وراثت کی کھانا کیا ہے حرام ہے, سود کے مسائل ہیں. یہ احکام تو ایسے ہیں جو اللہ نے خود بتائیں, ان کی اہمیت. ہاں, ان کی تفصیلات میں جائیں گے تو پھر اختلافات شروع ہوں گے. بیسک تو بتا دی نا اللہ نے. تو اللہ نے ہمیں صحیح و غلط کا کیا کر دیا؟ بتا دیا. غیر مسلم کے پاس نہیں ہے, ان کی اسمبلیاں بتاتی ہیں, اور اسمبلیاں انہی جیسے انسان ہیں, وہ صحیح بھی, وہ بعض دفعہ صحیح بھی بتاتے ہیں, غلط بھی. اور اسمبلیاں انسانوں کی بنی ہوئی ہیں, لہذا وہ پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتی ہیں. تو خیر
اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ ہمیں خود گائیڈ کرتا ہے, ہر چیز میں بتاتا ہے. تو بھائی مسلمان کو چاہیے پھر اللہ ہی سے گائیڈنس لیا کرے. آپس کے جو اختلافات ہیں وہ علماء کے پاس جایا کریں. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, اس کا اصل مفہوم یہی ہے کہ جب آپس میں تمہارا فَإِن تَنَازَعْتُمْ اختلاف ہو جائے تو اسلام کو فالو کرو, اپنے قبیلوں کو فالو. اصل مطلب اس آیت کا یہ ہے, جہاں ڈالا جاتا ہے نا وہ نہیں ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ ایمان والو اللہ رسول کے اور اولو الامر کی اطاعت کرو, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اگر تمہارا کبھی اختلاف ہوگا تو قرآن و سنت سے پوچھنا ہے, یعنی اسلام سے پوچھنا ہے, علماء کے پاس جانا ہے, وہ علماء جو اہل حق بھی ہوں اور قرآن و سنت کو جانتے بھی ہوں. اپنے خاندانی اختلافات, سیاسی اختلافات علماء سے حل کرانے ہیں, یہ مطلب ہے اس آیت کا. لوگ اپنے قبیلوں کو فالو کرتے ہیں کہ ہماری رسم یہ ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا مجھے اپنی بیگم پہ شبہ تھا, میں نے گولی مار دی. میں نے کہا یہ تو نہیں اسلام میں جائز ہے. کہہ رہے ہماری رسم ہے, یہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اس بندے مرد سے بات کر رہی تھی, نامحرم آدمی تھا. میں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا. کہہ رہے بھائی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب بات کروں گی تو بندہ کیا کرے گا, ٹھا کرے گا. میں نے کہا بھاگ جائے یہاں سے ورنہ حکومت نے پکڑ لیا تو تجھے ٹھا کر دے گی. ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں پتا کہاں بھاگا, ایسا نا پولیس والے اگلی موبائل آئی, وہ بندہ کہاں ہے بتاؤ. ہمارے پاس تو 100 لوگ آتے ہیں, پتہ نہیں کون آیا کہاں چلا گیا. کہ جج نے فتویٰ مانگا ہے, بھائی فتویٰ لے آؤ تو میں اسی کے حساب سے فیصلہ کر دوں گا. تو جج کیوں مجبور ہے فتوے پر؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. تو یہ تو وہ مسائل ہیں, باقی تو اور بڑے مسائل ہیں. تو میں نے ان سے کہا یہ جو قرآن میں اللہ کا حکم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے, مسائل کے لیے نہیں ہے. مسائل کے لیے دوسری آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ. یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے, اس کے کیا دلائل ہیں ایک الگ ٹاپک ہے. ہم نے قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ اے نبی آپ کھول کھول کے بیان کریں. پتہ چلا حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں, ارے بولو نا, نہیں آئے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پھر یہ بھی غور و فکر کریں گے. تو صرف حدیث بھی کافی نہیں ہے, يَتَفَكَّرُونَ, ان کو بھی تفکر کرنا پڑے گا. تو وہ لوگ تفکر کریں گے جو مکمل قرآن و سنت جانتے ہیں اور تفکر کی ان میں صلاحیت بھی ہے. ہر آدمی میں کھوپڑی استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. رب حامل فقہ غیر فقیہ, حدیث میں آتا بہت سے لوگ حدیث جانتے ہیں مطلب نہیں جانتے. یہ خود نبی کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہے یہ. رب حامل فقہ غیر فقیہ, آپ نے فرمایا حدیث سن کے آگے پہنچا دیا کرو, اس لیے کہ بعض دفعہ جس کو پہنچاتے ہو وہ تم سے زیادہ اچھا مفہوم حدیث کا جانے گا. بہت مشکل ہے بات اس دور میں. بات سب علم نہیں ہے, معلومات ہیں. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے علم الگ چیز ہے, معلومات الگ. کتابیں پڑھ کے معلومات آ جاتی ہیں. علم مدرسوں کی چٹائیوں پہ 8-8 10-10 سال اپنی دن اور رات جب آپ وہاں گزاریں گے نا, اپنی جوانی قربان کریں گے, اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کریں گے, ماں باپ سے اور اپنے گھر والوں سے دور رہیں گے, ہاسٹل میں جا کے مدرسوں کے ماحول میں جب آپ رہیں گے, استاذوں کا احترام کریں گے کہ آپ ان سے سیکھتے ہیں. ہم نے الحمدللہ, میں کوئی سب بار بار کہتا ہوں بھائی میں کوئی بہت بڑا فنٹر نہیں ہوں, میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں. ہم جیسے نالائقوں نے 8 سال مدرسے میں بیت الخلاء اپنے ہاتھوں سے صاف کیا الحمدللہ, واش روم, حالانکہ گھر میں کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا ہوگا. تو علم الگ چیز ہے, معلومات بولتے کیوں نہیں. علم ادب سکھاتا ہے, بڑوں کا احترام سکھاتا ہے. جب آپ کا کوئی بڑا عالم ہوگا, آپ کی رائے اس کے خلاف بھی ہوگی, آپ کہو گے یار یہ میری سوچ کی غلطی ہے, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اگر معلومات ہوگی نا, علم نہیں ہوگا, آپ اپنے بڑے کو بولو گے اس کو کیا پتا, اس کو بولو نا, اس کو کیا پتا, پتا تو مجھے ہے, یہ تو فارغ آدمی ہے, میں قرآن حدیث میں کسی کو نہیں مانتا, کوئی بھی آ جائے. تو وہ ہوتی بدتمیزی ہے, اس پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہوتا ہے, بولو. اور بزرگوں کے احترام پہ لیبل شخصیت پرستی کا لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت پرست ہیں, اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں. تو ہر چیز کو, حالانکہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ اگر بزرگوں کی بات قرآن و سنت کے خلاف دلائل سے ثابت ہو جائے تو ان بزرگوں کی بات کو چھوڑنا لازم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے ایک اہل حدیث سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو جائے نا کہ ابو حنیفہ کا قول 100% غلط ہے اور حدیث میں جو لکھا ہے صحیح ہے, پھر بھی وہ ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے, میرا فتویٰ ہے اسی وقت کافر ہو جائے گا وہ, کیونکہ وہ ابو حنیفہ کو نبی پر کیا کر رہا ہے, ترجیح. مگر میں نے کہا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ قول ابو حنیفہ کا قرآن و سنت کے خلاف ہے, یہ آپ کی رائے اس میں نہیں چلے گی, اس میں آپ کی رائے نہیں چلے گی. آپ ایک طرف کے دلائل دیتے ہو,
اور اس میں عامی آدمی کی بھی رائے بھی ہے, اس کی رائے چلے گی جو مجتہد ہو. یہ حق امام شافعی کو ہے, ابو یوسف کو ہے, امام محمد کو, امام احمد بن حنبل کو ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر کوئی واقعی 100% دلائل سے واضح ہو جاتا ہے تو چھوڑ دے, اور چھوڑا ہے احناف نے, چھوڑا ہے بہت سے قول امام حنیفہ کے. تو ہم ایسے غلوف کے قائل نہیں ہیں کہ پتھر پہ لکیر بن جائے ان کی بات اور زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, نہیں چھوڑنا, ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسا آپ کر رہے ہو. یہ تو امت کو توڑ رہے ہو آپ. لوگوں کو لگام دینی پڑتی ہے, پابند بنانا پڑتا ہے.